ایک دفعہ آپ میرے پاس گئے تھے، مجلس پڑی تھی 17 محرم کو پچھلے سال. جی اس سال پھر وہ شیڈول نہیں بن سکا، آپ مصروف تھے. پتہ ہے کیوں نہیں بن سکا؟ جی سرکار پتہ ہے؟ کچھ بتایا. جی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ایک تو آپ ہم اٹیچ نہیں رہے ساتھ، بس یہی بات. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ پھر عین مجلس پہ میں آ کے کچھ دن پہلے ہی میں آیا تھا، تو اس وجہ سے پھر سید میں آپ کو گزارش کروں، کرم مہربانی ہے امام زمان علیہ السلام، میرا اپنا کسی قسم کا کمال نہیں. ان کی مہربانی سے میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ میں نصرت امام زمان کا حق ادا کروں. جی بالکل، بے شک. اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کام نوکری کاروبار معاملات، سب چیز میں ایک لمحے کے لیے اپنے امام کو فراموش نہیں کر رہا. جی بے شک. اس کو میرا درد سمجھیں، اس کو میری کوئی کیفیت آپ محسوس کریں، کوئی بھی. میں چاہتا ہوں سارے مل کے کریں، میں اکیلا کیوں کر رہا ہوں؟ جی بالکل، ہمیں سب کو کرنا بھی چاہیے. یہ فریضہ ہے نا. سید سنی مجالس بچپن سے آپ نے سب نے سنی. سید سارے آل محمد کے فرامین کا نچوڑ، حجت زمانہ، زمانے کے امام پہ آ کے رکتا ہے. جی بے شک بے شک بے شک، ایسا ہی. یعنی قرآن کے فرمان، رسول کے فرمان یا کسی معصوم کے فرمان کو دیکھیں، بات آ کے رکتی ہے زمانے کے امام پہ. سید ہم اتنے فراموش ہیں اپنے امام سے، اتنا ہم بھلا چکے ہیں اپنے امام کو کہ ہم نے اگر ان کو پکارا بھی ہے تو غرض و مرضوں تک پکارا ہے. جی ایسا ہی. ہم نے سرکار کی غیبت کا درد جتنا محسوس کرنا چاہیے تھا، ہم نے بحیثیت علی ولی اللہ پڑھنے والے ہم نے اتنا درد سردار کا محسوس نہیں کیا. اس کو سردار کی غربت سمجھے، اس کو بادشاہ معظم کی مظلومی سمجھے. ہم نے درد بادشاہ کا محسوس نہیں کیا. میں بھی بہت نہیں محسوس کر بیٹھا، میں کہوں کہ میں بہت سردار کا درد، لیکن میں نے تھوڑا سا محسوس کیا ہے، تھوڑا سا. وہ درد مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. میں کبھی کسی شہر، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی چوک، کبھی کسی ملک میں پہنچ جاتا ہوں. وہی درد ہے جو بیٹھ نہیں دیتا. شخص انسان کی دو ضروریات ہیں ظاہری دنیاوی حوالے سے، ایک ہوتی ہے شہرت، ایک ہوتی ہے دولت. آپ جس جس شہر، جس جس گاؤں، جس جس مقام پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، ہر بندہ اسی چیز میں دوڑ رہا ہے، شہرت اور دولت. چلو شہرت کے حوالے سے اتنا زیادہ ریشو نہیں ہوگی، لیکن دولت کے حوالے سے تقریباً آپ کو 99.9 نہیں کہوں گا، 5% لوگ آپ کو ملیں گے. کوئی 0.5% تھوڑے سے مختلف ہے. بندے راضی نہیں ہو رہے اس کی تقسیم سے. اگر ہمارے پاکستان کے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، میں ایک چھوٹی سی جنرل بات کرتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. جو بات بڑی ہے ہم شروع کر بیٹھا تھا، ایتھوپیا، ان ملکوں کے چکر لگوائے جائیں جہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، انسانوں کے ڈھانچے نظر آتے ہیں. اگر ان ملکوں کا تھوڑا سا ہم پاکستانیوں کو چکر لگوایا جائے اور 10-15 دن کے لیے وہاں چھوڑ دیا جائے اور 10-15 دن بعد کہا جائے اب 10-15 دن بعد واپس آنا، شاید ہمیں ہوش آ جائے، شاید جاگ جائے. شاہ صاحب جس ملک میں ہم رہتے ہیں، خالق نے یہاں کسی قسم کی کوئی کمی رکھی نہیں. یہ جو ہم سیب کھا لیتے ہیں نا 200 روپے کلو کے حساب سے 4 سیب چڑھ جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے میں انگلینڈ گیا، 2.5 پاؤنڈ کا ایک سیب ہے. 2.5 پاؤنڈ کو ملٹی پلائی کرے، 350 کا پاؤنڈ ہے، اور 2.5 پاؤنڈ کو ملٹی پلائی 1200 روپے کا ایک سیب ملتا ہے. مثال دینے لگا تھا. یہ تو دنیا کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، بلکہ آپ کے ذریعے سب کی خدمت میں گزارش کی. اصل بات پہ چلتا ہوں. ہم نے سردار کے درد کو محسوس نہیں کیا. بار بار فرمایا غیبت مانند زندان ہے. منظور صاحب، مجھے ایک کمال ہستی کی ویڈیو بہت اچھی لگی. گیلانی صاحب اس نے بہت اچھی بات کی. وہ کہتے 7ویں امام قید میں ہیں، سارے نام لیوے کربلا دوڑے، زمانے کا حسین قید میں ہے، ان کے بارے میں خیال ہی کسی کو نہیں. آگے انہوں نے ایک بات کی ہے، شاید کسی کو سمجھ آئی ہو، مجھے نہیں لگتا، مشکل ہی ہے. وہ کہ ہم 2 × 2 4 والے بندے ہیں، صبح پکانا کیا ہے، کل کھانا کیا ہے، پرسوں کرنا کیا ہے، ہم اسی چکر میں زندگی گزار رہے ہیں.
اور ہم اپنا نقصان کریں، کسی کا نہیں کریں. میں آگے گزارش بھی کرتا ہوں آیات کی صورت میں. وہ کہتے ہیں صرف ایک سوال کا مجھے جواب چاہیے. اگر زمانے کا حسین قید میں ہیں اور لوگ کربلا زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. کیا زمانے کا حسین ان سے راضی ہے؟ سوال کا جواب. بڑی اچھی بات انہیں کی ہے. کیا زمانے کا حسین راضی ہے؟ یا اس حسین کے پاس جس کو سلام کرنے جا رہے ہیں کیا وہ بھی راضی ہے؟ میرا نہیں خیال ہمارے کسی کے پاس جواب ہو. شاہ صاحب، اس قوم نے اس وقت کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی کوشش نہیں کی. زمانے کے حسین کو زندان سے آزاد تو کرائے نا یار. شاہ صاحب، یہ تو ظلم تھا. بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑا ہوا مزدوروں نے جنازہ، یہ تو ظلم ہے جس کو رو رہے ہیں، روتے رہیں گے تا وقت ظہور امام زمان. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس لیول پہ کون سی چیز لے کے آئی ہے؟ 7واں امام ہے، درمیان میں کربلا کے واقعے کے بعد 4تھے مولا، 5ویں آقا، 6ٹھے آقا، ان کے ادوار بھی آئے ہیں. کیا خیال ہے 6ٹھے امام کی تبلیغ کوئی تھوڑی تھی؟ بادشاہ معظم نے اتنی تبلیغ کی، بڑی دنیا کٹھی ہوئی بادشاہ معظم. اور سب سے زیادہ وقت ہمارے سچوں کے بادشاہ امام الصادقین علیہ السلام کو ملا. بڑی بھرپور. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے ان کے بابا زنجیروں میں قید ہیں جنازے کی صورت میں. ٹھیک ہے، وہ ظالم ہیں، وہ جو بھی ہیں، بدبخت ہیں، پلیت ہیں، لعین ہیں. اپنوں کا کیا کردار ہے؟ شاہ صاحب، اپنوں کا کردار اگر اس وقت منظور صاحب یہ ہے تو آج بادشاہ غیبت میں ہے، تو آج اپنوں کا کیا کردار ہے؟ بڑا زبردست ماشاءاللہ محرم سب نے منایا، بڑی خوبصورت عزاداریاں کی، بڑا کمال کی پرسداریاں کی، بے انتہا تبرک چلائے، مخلوق کو کھلایا. کیا بات ہے! 2 گھنٹے ماتم کیے، بڑے بڑے بندوں کو پڑھایا، لاکھ روپے خرچ کیے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اصل عزاداری ہم سے تقاضا کر رہی تھی. کربلا ہمیں اس لیے سنائی گئی، یاد رکھنا یہ 61 ہجری میں ایسا ہوا تھا. خبردار، ایک زمانے کا حسین تمہارے دور میں بھی ہے. دھوکہ نہ کرنا، ورنہ کوفے والوں کو لعنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ہم نے گیلانی صاحب بنا لی ہیں رسمیں، اور اتنی بہترین انداز سے ہم اپنی رسمیں چلا رہے ہیں اور نبھا رہے ہیں. کیا بات ہے! ان کی مجلس 7 محرم ان کا پرشان خیر سے ہو، بہت سے بھی زیادہ ہو. لیکن کبھی ہم نے غور و فکر کی طرف بھی کوئی تھوڑا سا اپنا دھیان دیا؟ جگہ جگہ سے تشریف لائے ہو، میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے امام کے مقام پہ. میں بھی آپ کی طرح خادم ہوں، یہ ساری جگہ مولا کے نام وقف ہے. لیکن میں چاہتا ہوں اس درد میں ہم سب ہمدرد بنے اپنے مولا کے. اپنی نسلوں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہمارے بچوں نے پھر اپنے بچوں پہ چھوڑ دینے، انہوں نے اپنی نسلوں پہ چھوڑ دینے، انہوں نے اپنی نسلوں پہ چھوڑ دینے. جس طرح صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، صدیاں گزرتی جائیں گی، اور بس ٹھیک ہے ہم اپنے لیول پہ بڑے مطمئن ہیں کہ یار ہم بڑے، کیا بات ہے، اب ہمارے بچے ہیں وہ کریں گے. نہیں، ہم میں سے بابا صدیق ہر ایک کو اپنے حصے کا چراغ جلانا ہو. یقین جانیے بہت زیادہ تشریح نہیں کی. آج میں ایک جملہ پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے میں کہہ جاؤں، منتظر صحیح. مماتا علم یارف امام زمان ہی ماتا میتا تل جاہلیہ، یہ فرمان رسالت ہے. مر گیا وہ شخص جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مر گیا، شرک کی موت مر گیا، انکار کی موت مر گیا. جتنی کتابوں کے حوالے کا وہ بھی میں دکھانے کے لیے تیار. آج ایک بات کہنے لگا ہوں، ناراض ہو، دل دکھے تو مولا کو کہنا کہ اسد بخاری کی زبان پہ کیوں جاری فرمائیے. پر میں کہنے لگا ہوں، آئیے وقت ہے شرک کی موت سے بچ جائیں. آئیے، زمانے کا حسین بھی یہی ہے، زمانے کا قاسم بھی یہی ہے، زمانے کا تقی بھی یہی ہے، زمانے کا نقی بھی یہی ہے. آئیے، وہ منتظر بھی ہے، وہ منتظر بھی ہے. یہ نہ ہو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور انہی نسلوں نے ہمیں کہنا ہے جلدی نہ لاؤ، دیر ہو گئی، مردے کو اتنا دیر رکھتے نہیں ہیں، دیر ہو گئی، کفن اس کی خواہشتی کربلا کا پہنا کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. میں شاہ جی پتہ نہیں کیوں آج ایک دوسری سخت بات کرنے لگا ہوں. سوال ہے اس قوم سے، کربلا کا کفن، کربلا کا کفن، کربلا کا کفن اگر ہی ضمانت ہے تو پھر سرکار عباس کی رہوار کے حملے سے کئی لعین فی النار ہوئے. مقتل میں بیان کر رہا ہوں صرف ایک جملے میں. سرکار قاسم کی تلوار نے کئی لعین فی النار کی. خود امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی ہے. ایسا نہیں سرکار گئے اور ظالموں نے مار دیا، نہیں، سرکار کی کمال جنگ ہے. ہزاروں کے تعداد میں لعین فی النار و سکر ہوئے. بڑی تعداد ہے بدبختوں کی جو مارے گئے، کئی گھوڑوں کے سموں سے، کئی تلوار سے، کئی کس طرح، کئی بدبخت مارے گئے.
صبح 11 محرم منظور صاحب میں اہم نقطہ بیان کرنے لگا ہوں ہے صاحبان فکر کے لیے. صبح 11 محرم اس بدبخت نے ابن سعد نے اعلان کیا جلدی کرو اپنے اپنے اکٹھے کرو اجتماعی جنازے پڑھو دفناؤ کربلا میں اور ہم نے نکلنا ہے یہاں سے. روایات میں ملتا ہے شہزادی شام والی میں صاحب نہیں پڑھ رہا لیکن صرف ایک جملہ کہنے لگا شام والی شہزادی انتظار میں رہی اپنے اپنے یہ دفنا رہے ہیں. شہزادی خود روایت فرماتے ہیں ہم دیکھتے رہے اپنوں کو دفنا رہے ہیں کسی کو محمد کے اپنے کا بھی خیال آئے. میں صاحب نہیں بیان کر رہا ذرا کوشش کیجئے گا میرا ساتھ دیجئے گا بات بڑی میں سخت کر رہا ہوں. چلو چھوڑ دیتا ہوں نتیجہ سنو. کئی لین ادھر دفن کئی بدبخت اجتماعی قبروں کے ساتھ اجتماعی جنازوں کے ساتھ پڑھائے جانے کے بعد وہاں قبروں میں بیٹا ہیرا سائڈ ہو جاؤ وہاں دفن ہوئے. اب میرا سوال جو سخت بات کا تھا وہ یہ ہے گجرات ناروال لاہور جگہ جگہ سے آئے ہوئے محبان آل محمد میرا سوال صرف یہ ہے اگر کربلا کا کفن غضنفر شاہ جی کاظمی صاحب اگر بخشش کی ضمانت ہے تو آؤ مہربانی کرو میرے سوال کا جواب دو ان بدبختوں کا کیا بنے گا جو کربلا کی مٹی میں سو رہے ہیں. دو مجھے سوال کا جواب ہے کسی شیعہ میں ہمت تو مجھے دے سوال کا جواب. اگر یہ کہو گے کہ نہیں وہ لعین ہیں میں بھی مانتا ہوں وہ لعین ہے وہ بدبخت ہیں اس کا مطلب کربلا کی مٹی میں سویا ہوا بدبخت نہیں کسی کام کا کیونکہ اس کو معرفت امام نہیں ہے. بات سخت تھی میں کر گیا. اگر کربلا کی مٹی میں سویا ہوا بدبخت لعین بے شمار ضرب بے شمار اگر وہ لائق کے بخشش نہیں تو پھر کیا خیال ہے کربلا کے کفن کے حوالے سے. منظور صاحب بڑے عرصے سے دل تھا کبھی کوئی مجمع ملے گا تو میں بات کروں گا دل کی بات میں کر گیا سوچ دے کے بھیج رہا ہوں اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا اور خدا کرے یہ سوچ آپ کے دلوں پہ نقش ہو. اس لیے ڈاکٹر صاحب کا شعر کا ایک جملہ کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. بہت شکریہ. لو جی شاہ صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی سرکار بس آپ کی باتیں سننے مولا صاحب زمان خیر سے رکھے آپ آئے ہو میں آپ کو ڈھیروں دعائیں ہی دے سکتا ہوں اور اپنے امام زمان علیہ السلام کے قرب کے حوالے سے اچھا لگا آپ آگے اور مجھے اچھا لگا سید ساتھ اپنے 15-16 دوست بھی لے کے آئے ہیں گجرات سے تشریف لائے ہیں صرف باتیں سننے کی خاطر آئے ہیں ویلکم کرتے ہیں. کسی دوست کا آپ کے دوستوں میں کسی کا کوئی مولا کے حوالے سے سوال ہو تو بسم اللہ پوچھ لیں. جی دیجئے گا مائک. آپ کا نام؟ نام سید وجیہ الحسنین ہے جی. جی سید سردار وجیہ الحسنین شاہ صاحب بسم اللہ سردار. ہم گجرات سے آئے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے نا بسم اللہ کافی سارے ینگ جنریشن آئے ہیں. ایک آپ سے سوال اور ایک ڈیمانڈ ہے. جی سوال یہ ہے کہ چونکہ گجرات سے سارے احباب آئے ہیں ان کے لیے جی بار بار بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں جی معرفت امام جی معرفت امام جی حق کے معرفت کیا ہے اور معیار معرفت کیا ہے نص معصوم کے مطابق؟ آپ نے 2-3 سوال میرے سے کیے مختصر جواب عرض کروں گا. حق معرفت معیار معرفت کیا ہے اور سنتے تو ہم بچپن سے آ رہے معرفت امام معرفت امام کا معیار معرفت اور حق معرفت یہ ہے کوشش کرو مخلص بن جاؤ اس کے لیے جس دور میں بھیجے گئے ہو. ایک نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے اور آج میں مخلص اور اخلاص پہ تفصیلی انشاءاللہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اس کو اپنے رولے اور جھگڑوں میں مت لے کے آؤ. یہ تمہارے رولے جھگڑے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے. نہ کہو تجھے دادی کی چادر کا واسطہ میرا مسئلہ حل کر نہ کہو وہ پہلے ہی بڑا دکھی ہے. معرفت امام یہ ہے جس طرح کیمرے سے ڈرتے ہو اس طرح امام سے ڈرو. کوئی غلط کاری کا ذہن بن گیا نفس نے مجبور کیا کوشش کرو کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس سے عین اللہ ناراض نہ ہو جائے. کوشش کرو اپنے زندگی کو ایسا اس کے لیے وقف کر دو کہ کوئی اور استعمال ہی نہ کر سکے. نہیں گیلان صاحب میں بتا نہیں سکا.
یہ میں جملہ کہہ تو گیا، میں سمجھا نہیں سکا، میں اس کو بڑے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. گیلانی صاحب کے علاقے میں ایک مسجد تھی ماشاءاللہ، اور بڑی جامع مسجد تھی. گیلانی صاحب کے جو تعلق والے تھے انہوں نے کہا یار مسجد بن گئی ہے تو صفیں نہیں ہیں، جلدی کرو، کوشش کرو 2-3 بندے ملو یہاں صفیں وقف کرو، مگر کارپٹ والی وقف کرو تاکہ نمازی آسانی کے ساتھ نماز پڑھے. گیلانی صاحب نے وہاں دوستوں کے ساتھ 2-3 سال مل کے وہ صفیں وقف کرا دی. اب وقف کرانے کے بعد کوئی 2 مہینے بعد وہاں کوئی پروگرام ہوا، اور گیلانی صاحب کے دوست نے کہا جو صفیں وقف کی تھی یار وہ ذرا پروگرام ہو رہا ہے، وہ صفیں تو ذرا کوئی 2 گھنٹے کے لیے چاہیے. گیلانی صاحب کہنے لگے یار دین میں بھی جانتا ہوں، کیسی بات کرتے ہو، جو وقف ہو جائے اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، کوئی اور استعمال کسی مقصد کے لیے کر ہی نہیں سکتا. وہی کیا کرتے ہو، شریعت کے مطابق وہ وقف ہو چکی ہے، اس کو ہم وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے نہیں جا سکتے، کرائے پہ لے لو، خرید لو. گو کہ ہم نے دی پر اب دے دی ہے نا. جو چیز وقف ہو جائے وہ کسی دوسرے کے لیے استعمال ہے. معرفت امام زمانہ یہی ہے، اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے وقف کر دو. اور شاہ جی وجی بھائی میں آج پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھا ہوں، اور میں اپنے امام کو حاضر ناظر جان کے عرض کر رہا ہوں، وہ وقف کر کے دیکھ، تیرے قریب دکھ ہے تو کہنا اسد بخاری تو غلط کہتا تھا. میں نے خریدی بکریاں، مثال دینے لگا ہوں، میں نے خریدی بکریوں نے اپنے آپ کو مجھ پہ وقف کر دیا. انہوں نے مجھے دنیاوی حوالے سے مالک بنا دیا. چارہ میں نے ڈالنا ہے، پانی میں نے پلانا ہے، خیال میں نے کرنا ہے، دھوپ سے میں نے بچانا ہے، بارش سے میں نے بچانا ہے. اتنی تابعدار ہیں، اپنی ملکیت میرے ہاتھوں میں دے کے اتنی تابعدار ہیں، حالانکہ مالک ان کا مالک ہی ہے، لیکن چونکہ عارضی مجھے انہوں نے اپنا بنا ہی دیا، تو اتنی تابعدار ہیں کہ مجھ سے کو کہنے لگا شاہ جی کوئی 10-15 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے بکری تو دو. میں نے کہا حضور ممکن نہیں ہے، اور خرید لو، باہر سے بہت ملتی ہے. جو چیز وقف ہو جائے پیر وجی شاہ، ایک تو یہ ہوتا ہے اس کو کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور میری بکری کو اگر کوئی تکلیف ہوگی سب سے پہلے میں آگے کھڑا ہوں گا، فوراً کہوں گا یار جلدی کرو ڈاکٹر کو بلاؤ، بکری کو تکلیف ہوگی. یار میرے ہمسائے کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو کیا لگے میری بکری کو بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، مجھے بڑی ہوگی، کیونکہ میری جو ہے اس نے اپنا آپ مجھے جو دے دیا، میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ اس کو تکلیف نہ ہو. اگر بیمار ہے اس کا علاج کروں، ڈاکٹر یہاں نہیں آ سکتا، گاڑی میں ڈال کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. میں اس کو چاہوں گا کہ یہ ایسے بہترین جوگالی کرتی رہے، ایسے سکون سے رہے، موج سے رہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. یہ ہے وقف کرنا. عام انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو اس کی ملکیت ہے، جس نے اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں ڈال دیا، اور وہ اس کا اتنا دھیان رکھتا ہے، تو جو کائنات کا وارث ہے. معرفت، بس ایک نقطہ اب میں بتانے لگا ہوں، حق کے معرفت، اور ایک ہی نقطے میں مطلوب بھائی بہت بڑا پیغام ہے. حق کے معرفت یہ ہے، کوشش کر، ہر مومن، ہر عزادار، ہر ماتمی، ہر مولائی کوشش کر، یہ نہ کافی ہے کہ یہ میرے ہیں. حق کے معرفت یہ ہے، یہ بھی کہیں تم میرا ہے. باقی میں گزارش کرتا ہوں. کوئی اور سوال پیر صاحب؟ چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے بات. جی ہم نے کوشش کیا کہ ہر شب جمعہ اکٹھا ہوتے ہیں اپنے علاقے میں، ماشاءاللہ. بچوں کے لیے کچھ ایسا آپ لٹریچر یا کالم جو ہم اپنے بچوں کو ہر لیکچر دے سکیں، کچھ ایسا. ایک مصروفیت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ساتھ دیں تو ہم لٹریچر بھی تیار کر سکتے ہیں. فی الحال ہم سوشل میڈیا پہ کارٹون کی فارم میں چھوٹا چھوٹا کلپ ڈال رہے ہیں، تاکہ بچے چونکہ کارٹونوں کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے میسج، جیسے آج وائی فائی کا کلپ ڈالا ہے، شاید آپ دوستوں نے دیکھا ہو. ہمیشہ ایک بات ذہن نشین رکھنا، بچے عقل سے نہیں نقل سے سیکھتے. گھر کا ماحول ایسا خوبصورت بنا لو، مہربانی اتنا خوبصورت بنا لو، گھر کے اندر سکون سے رہو، دوسروں کو رہنے دو، برداشت بڑھا لو، صبر بڑھا لو، اپنے آپ کو مولا کے لیے وقف کر کے برداشت کرنا سیکھ لو، اور پھر دیکھنا بچے کتنی بڑی برداشت کرتے ہیں.
अगर घर में एक दूसरे से आप हाथापाई करोगे किसी भी मामले पे, भाई हो, बहने हो, मियाँ बीवी हो या बीवी मियाँ, कोई भी हो, अगर हाथापाई, यकीन करना तुम्हारे बच्चे बाहर जाके स्कूल लड़ेंगे। लिख लो मेरे से कागज पे, बच्चे अकल से नहीं। बहुत बड़ा लिटरेचर मैंने आपको दे दिया। आप नमाज पढ़ोगे, बच्चे आपको बगैर कहे आपके साथ मुसल्ले पे खड़े हो जाए। बाकी छोटी छोटी चीजें, बच्चों को सुबह सुबह उठा के इमाम का सलाम है जैसे, खाने से पहले दुआ इमाम ज़मान अलैहि सलाम है जैसे, बड़ा अच्छा अमल है, बच्चों को बताया सिखलाया जाता है, समझाया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनको ये भी समझाया जा सकता है कि बच्चों घर में होते हो हम देख रहे हैं, घर के बाहर जाते हो हम नहीं होते पर वो होता है। इसी तरह के बहुत सारी चीजें हैं। माओं को चाहिए बच्चे को खाना खिलाएं या दूध पिलाएं, ये कह के खिलाएं पिलाएं, किसी का सदका दे रहे हैं, और तूने ये खा के हलाल करना है। बड़ा होके अगर तो वफादार इमाम ज़माना ना बना तो हम तुझे दूध भी बख्शेंगे नहीं। ये है करबला का वाया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मुख्तसर समझने आप। साजिद रजा नैयर। अच्छा बिस्मिल्लाह। मेरा ख्याल है आपने राब्ता किया था शायद। जी जी जी। हाँ हाँ। अच्छा नैयर साहब आप क्या करते हैं? होम्योपैथिक डॉक्टर। अच्छा माशाअल्लाह। कैसे कैसे आना हुआ? उससे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उल्फत व मोहब्बत लेके। अच्छा मौला की मोहब्बत और उल्फत लेके आइए। अच्छा शुक्रगुजार हैं हम आपके, आपको वेलकम करते हैं। ये कैसे आपने महसूस किया, आप जौहर टाउन बैठे हैं, लाहौर पूरा भरा है, आपने ये कैसे महसूस किया कि मौला की उल्फत और मोहब्बत मुझे उधर ही जाके खींच के लेके जा रही है? क्या चीज़ ऐसी थी जिसने कशिश पैदा की? जी दरअसल मैंने 2-4 आपके मजालिस सुनी है। अच्छा मीडिया पे जी। और महसूस किया है कि इस वक्त की जो ज़रूरत है, हम थोड़ा करीब कीजिए, जिनकी रियाया है जी, और इस वक्त की जो अहम ज़रूरत है वो मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। वो हमें जिस लेवल पे और जिस मिक़दार में मिलना चाहिए था जी, वो सिर्फ टच या दुआ की हद तक हमें मुयस्सर हो रहा है। बहुत अच्छे। जबकि हम उनकी रैयत हैं, रियाया हैं, हमें वो मार्फत ना होने की वजह से जो है हम इस टॉपिक से भी पीछे हैं और उनकी मार्फत से भी पीछे हैं। माशाअल्लाह। वो तशनगी जो है वो महसूस हुई है कि आपसे पूरी होती है, बिस्मिल्लाह, जिसकी वजह से शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार हैं आपके बड़ेपन का। कोई सवाल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से करना चाहेंगे आप? जी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से इस वक्त ज़हनी तौर पे तो मैं कोई बना के नहीं लाया, लेकिन ये है कि हमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए किस हद तक जो है अपने आप को वक्फ करना चाहिए, इसका जो है। बड़ा अच्छा सवाल है। नैयर साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है, हम सलाम पेश करते हैं और ढेरों दुआएं हमारी तरफ से नैयर साहब के लिए। और जो इन्होंने सवाल किया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से किस हद तक, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू में बहुत खूबसूरत बात करके किस हद तक। हजूर खुदा आपको 1000 साल भी जिंदा रखे, उम्र नूह मिले और आपका एक सेकंड भी जमाने के इमाम की नुसरत के बगैर ना गुजरे, फिर भी हक अदा नहीं होता। यहां से लेकर यहां तक, और जी जी हम मकरूज हैं सरदार के, हमारे गर्दनों पे विलायत का पट्टा है। लोगों ने सिर्फ अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह कह के विलायत कह के जान छुड़ा ली। मामला मामूली नहीं है। आओ मैं बताऊं विलायत वाले कौन है, इसी पे गुफ्तगू करते हैं। कोशिश करें, चले थोड़ी सी बातें को और अर्ज कर जाऊं, वो तो खिताबत के अंदाज में मैं बात कर गया, एक बात मैं अर्ज कर जाऊं। उठे मौला के लिए, खाएं मौला के लिए, नौकरियां मौला के लिए, कारोबार मौला के लिए, बच्चों की परवरिश मौला के लिए, अज़ादारी मौला के लिए, मजलिस मौला के लिए, हज मौला के लिए, जवारी मौला के लिए, सुबह शाम
کام کرنا مولا کے لیے، رات کو سونا مولا کے لیے، شادیاں مولا کے لیے، کوئی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو مولا کے لیے نہ ہو، شاید تھوڑا سا حق ادا۔ سرکار فرماتے تم میں سے کوئی، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد تمہاری محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مجھے شیعوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اول نا محمد، مجھے شیعوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی بھائی صاحب، کیا اس میں گرامی ہے؟ قریب کیجئے گا مائک۔ جی میرا نام حمزہ ہے اور میں شاہدرہ سے آیا ہوں۔ اچھا، آپ کے اس سارے پرپس کے ساتھ تعارف میرا ہوا تھا کربلا گام میں، ریسنٹ جو محرم گزرا اس میں جی آپ کی ٹیم وہاں پہ موجود تھی، تو ان کے ساتھ میری تھوڑی سی گفتگو ہوئی۔ ایک تراب مہدی صاحب ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس کے ساتھ تعارف کروایا جی، اور میں گروپ میں ایڈٹ تھا تو میں نے دیکھا کہ آج نشست ہے، تو میں نے کہا کہ جانا چاہیے، کیونکہ آپ کا یہ جو پرپز ہے یہ بڑا منفرد ہے، اس طرح کا میں نے نہیں دیکھا پہلے کبھی۔ مطلب مجالس ہوتی ہیں لیکن یہ جو ٹاپک آپ اسپیسیفکلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، جی یہ بڑا کم پڑا جاتا ہے، جی میں نے یہ فیل کیا، تو اس لیے میں یہاں پہ تشریف لایا کہ حمزہ بھائی شاہدرہ سے ادھر تک سفر تو کافی تھا، 14 کلومیٹر آئے گا، 14 کلومیٹر۔ طبیعت کہا تو ہوگا کہ اتنا دور جانا پڑ رہا ہے؟ نہیں کچھ ایسی ذہن کی کیفیت نہیں بنی؟ نہیں وہ ایکچولی ڈیلی جو میرا آفس کا سفر ہے وہ اس سے کافی زیادہ، تو اس لیے چھتا کو فیل نہیں۔ کیسا فیل کر رہے ہیں ادھر آ کے؟ کوئی اپنائیت محسوس ہوئی ہے؟ جی ماشاءاللہ، میں ایکچولی میرا جو کہہ لیں کہ گھرانہ ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ اچھا، آئی ڈونٹ بلونگ ٹو اے شیعہ فیملی، اور 2016-17 میں میں شیعہ ریلیجن سے تھوڑا سا کہہ لیں کہ پلیز ٹیل می واٹ از دا ڈیفینیشن آف شیعہ؟ آئی ڈونٹ نو یٹ، ابھی تو میں خود کوشش کر رہا ہوں بننے کی، ابھی میں یہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اچھا چلیں، اچھا کوئی سوال اور؟ تقریریں سنی، کوئی کلپ سنے آپ نے، کوئی سوال اور؟ جی نہیں سوال نہیں ہے ابھی، میں ابھی آپ کہہ لیں کہ ابھی بہت چھوٹا سا بچہ ہوں ابھی اس مجلس میں اور اس مکتب میں، تو بھی انشاءاللہ سیکھیں گے آپ کے ساتھ ساتھ۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی صاحب العصر والامر زبان عجل اللہ تعالی فرج شریف، و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے تخلیق آدم کے ساتھ انسانیت کے نظام کا بہترین آغاز فرمایا۔ بنانے سے پہلے بنانے والا سب کچھ جانتا تھا، میں جس کو بنا رہا ہوں وہ کس معیار کا ہے۔ بہت شکریہ، اس کو سب پتہ تھا کس معیار کا ہے، لیکن کیا کہنے اس کے ملائکہ کے کہ اس کے قرب کا ان پہ اتنا اثر ہوا، وہ بھی جان گئے جن کو تو بنا رہا ہے یہ شر پھیلائیں گے۔ خدا جانے ان کو خالق کی طرف سے اتنی مہربانی اور اتنا کمال علم کیسے ملا کہ انہوں نے تخلیق سے پہلے بتا دیا۔ تو نتیجہ صرف ایک ہی ہے، قرب کا اثر ہے۔ بنانے والا جانتا تھا میں جس کو بنا رہا ہوں، جن کو بنا رہا ہوں وہ کس معیار کے ہیں، کس مزاج کے ہیں۔ خدا نے بہت ساری صفات انسان کے اندر ڈال دی، لیکن دو صفات ان میں اہم تھیں، ایک تھی خیر والی، ایک تھی شر والی۔ ایسا نہیں ہے خالق نے بالکل آزاد چھوڑ دیا خیر والی، نہیں، ساتھ شر والی بھی ڈال دی۔ خیر و شر کی دونوں قوتیں، ایک کو کہتے ہیں ضمیر، ایک کو کہتے ہیں نفس۔ آنکھ کھلی، ماں نے کہا اے تیرا پیو ہے، پتہ نہیں تھا یہ میرا باپ ہے۔ اتنا محتاج تھا، آتے ہوئے پتہ ہی نہیں تھا میرا باپ کون ہے۔ ماں نے بتایا یہ تیرا باپ ہے۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھلی، تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں مختصری آپ کی خدمت میں تمہید عرض کر کے پھر گزارش شروع کرتا ہوں۔ آہستہ آہستہ بڑا ہوا،
ज़मीर की कुव्वत ने अपना अपना काम दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन जो ही लाशऊर की तरफ गया, पहले शऊर में था, क्योंकि शऊर का ताल्लुक ज़मीर से है, लाशऊर का ताल्लुक नफ्स से है। बंदे तो कहते हैं बालिग होके हम शऊर में आ गए, शऊर आ गया, नहीं। शऊर बंदे में तब होता है जब बालिग होके, चाहे बूढ़ा होके, सलमान मिजाज बन जाए। शऊर तब है, बाकी बेशऊरी है। भाई अच्छा खाना खा लेना, ये कोई शऊर नहीं है। आप अभी जानवरों को जाके कोई खाने के साथ पत्थर मिला के दो, वो भी नहीं खाएंगे, इतना तो वो भी रखते हैं। शऊर ये नहीं था। शऊर की हकीकी तारीफ, बल्कि मतलब से ये मुझे याद कराइएगा, एक टॉपिक लफ्ज़ शऊर पे गुफ्तगू करेंगे। बस मुख्तसर एक जुमला कह के आगे चल पड़ता हूँ। शऊर ये था, बनाने वाले को पहचान लेता। और याद रखिएगा, जिसने बनाने वाले को पहचान लिया वो अपने आने का मकसद भी जान जाता है। जिसने बनाने वाले को, मैं फिर जुमला दोहराने लगा हूं, जिसने बनाने वाले को पहचान लिया वो आने का मकसद भी जान लेता है। जिसको बनाने वाले की पहचान ना हो, उसको आने का मकसद का क्या पता। सारी दुनिया आ रही है, खेल तमाशा मौज मेले, कोठियों के मुकाबले, गाड़ियों के मुकाबले, माल के मुकाबले, जमीनों के मुकाबले, खाने के मुकाबले, कपड़ों के मुकाबले, बेडशीटों के मुकाबले, पर्दों के मुकाबले। मैं उसके घर गया, उसके ड्राइंग रूम में बड़े खूबसूरत पर्दे लगे थे। अब मैंने हफ्ता 10-15 दिन और कमाई करके अच्छी से अच्छे पर्दे लगवाने हैं। अफसोस है तेरी जिंदगी पर, तूने 15 दिन कमाई करके अच्छे पर्दे लगाने पे ज़ाय कर दिए। इन 15 दिनों में तू इन पर्दों को छोड़ता उस पर्दे वाले का जिसने तेरा पर्दा रखा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। वाले मोहम्मद व अजल फरजा आले मोहम्मद। भूल गए, भटक गए, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरी, वो मेरे, वो मेरे, मेरे 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 करते करते वक्त ही गुजर गया। जब बुढ़ापे में गए, गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया, 60 साल बाद अब तू हमारे काम का नहीं है, चल पुत्र हुन चाहो कर। अभी तो सारी जवानी दी, तवानाई दी, आंखें दी, मैं अपनी सेहत दी, 60 साल मैंने गुजार दिए, मुझे इतनी जल्दी निकालोगा तो काम का ही नहीं है। अब तेरा दिमाग इस काबिल नहीं है कि तो को फैसला करने की कुव्वत रखता हो, तो यहां से भाग। तीजा क्या निकला, भटक गया, भूल गया। खालिक ने चाहा था कि इसके जिस्म पे ज़मीर की हुकूमत कायम रहे, नफ्स से बचा रहे, वो खालिस कुव्वत, खैर की कुव्वत रहे, शर में न जाए। लेकिन इंसान ने चुनाव खुद किया। मेरे लिए क्या बेहतर है। अफसोस इंसान को तब हुआ जब चुनाव करने के बाद परेशान हुआ। आपस में बैठे हैं, शाह जी एक कीमती बात है, नारोवाल वालों को भी बता दीजिएगा, और बहुत कीमती बात आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। हम में से कोई बंदा इस वक्त इस लेवल पे नहीं है। हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं जो सारा दिन गुजार के रात को अपना मुहासबा करके कहे मैंने अच्छा दिन गुजारा। ज़मीर फिर भी मलामत करता है, और गलती की थी यार, और ते फलाना लड़ना नहीं सी यार, और यार ते पुट्ठा कम कर छड़िया यार, ये भी नहीं करना। यानी अगर सारा दिन गुजार के शाम को ज़मीर हमें मलामत करता है, ये काम ठीक नहीं किया, ये काम, इसका मतलब फिर हम कहीं खो गए। खालिक की ख्वाहिश थी खैर की कुव्वत में रहे, क्योंकि मैं खैर बांटता हूं, शर नहीं। कहना है कि मकतब तशय्यो का इस्माइल भाई, मकतबे हमारे दूसरे दोस्तों के मकतब में है, खैर ही व शर ही मिनल्लाह ताला, खैर भी और शर भी अल्लाह की तरफ से है। नहीं करता मैं इत्तफाक, मकतब अहले बैत का अदना सा तालिब इल्म होके कह रहा हूं मैं नहीं करता इससे इत्तफाक। इसलिए अगर शर भी अल्लाह की तरफ से है, फिर अल्लाह को चाहिए महशर के दिन अदल की कुर्सी ना लगाए। मेहरबानी, अदल की कुर्सी लगाने का जब है ही सब कुछ, खैर भी तेरी तरफ से, शर भी तेरी तरफ से, नहीं वो खैर बांटता है, शर नहीं।
ہاں ایک بات ہے، اس نے شر کو مہلت دی ہے، مہلت ضرور دی ہے، جا بھٹکا، پر یاد رکھنا میرے والے، آئے ہائے، مہربانی گیلانی صاحب بہت شکریہ۔ اس خیر کے ساتھ بس میں تمہیدی سے زیادہ، دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ اس تمہید پہ مطلب بڑی تفصیلی گفتگو ہو، لیکن میں تمہید سمیٹ کے بس آگے اپنے ٹاپک پہ، جس کے لیے آپ سارے دوستوں کو اس مقدس مقام پہ مولا کی مہربانی سے بلایا گیا۔ آؤ، خالق نے جو خیر کی قوت رکھی تھی نا ہمارے اندر، اس کو کوشش کرو جگا دو، بٹھا لو، سنبھال کے مضبوطی سے تھام لو۔ اگر خیر ہوا مضبوط، پھر شر قریب نہیں آئے گا۔ نہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال، اسماعیل بھائی آؤ، اس خیر کی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے جس ٹاپک پہ امام نے مہربانی فرما کے توفیق بخشی ہے، اس ٹاپک کا نام ہے خلوص۔ اور جس کو خلوص سمجھنا ہے پھر ہے ریاکاری، ورنہ ہے صرف خلوص۔ یہ خیر کی، بسم اللہ، یہ خیر کی قوت کا مرقع ہے، منبع ہے، مین مرکزیت ہے، یہ خلوص۔ دیکھنا میری طرف، دائیں بائیں نہ دیکھنا، میری ہر طرف نگاہ ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا۔ مہربانی، خلوص سے دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا۔ وہیں کعبہ سرک آیا جہاں ہم نے جبیں رکھ دی۔ بسم اللہ یا علی، خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا۔ رکھ کے بیٹھا ہوں، کسی کی جمائی دے گی پھر شعر پڑھوں گا، زبردستی نہ لینا تاکہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ لوجو اس خیر کی قوت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا بہترین نسخہ ہے خلوص، جہاں صرف رضائے محبوب دیکھی جائے، یہ خلوص ہے۔ اب اس کی جب رضائے محبوب کی بات آ گئی، آپ نے ہاتھ اٹھا کے شفقت تو بڑی فرما دی، حوصلہ تو میرا بڑھا ہی دیا، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کروں، جہاں رضائے محبوب ہو وہاں گناہ ثواب کا چکر نہیں ہوتا۔ جاؤ لے جاؤ تحفہ ہے یہاں سے، یاد رکھنا گیلانی صاحب بہت شکریہ، ان دوستوں نے ہاتھ اٹھائے لیے تو میں نے کہا تحفہ ان کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جہاں رضائے محبوب آ جائے وہاں گناہ ثواب ختم، دے گا کیا ختم۔ جہاں رضائے محبوب آ جائے وہاں گناہ ثواب کا چکر ختم، اور جہاں گناہ ثواب کا چکر ختم ہو جائے وہاں رضائے محبوب، اور جہاں رضائے محبوب ہو وہی تو خلوص ہے۔ چلو یوں نہیں تو یوں پھیر کے میں نے کہا آپ کی خدمت میں گزارش کروں، وہی تو خلوص ہے۔ اچھا پھر میں نے اور مفکرین کی کتابیں اٹھائیں، میں نے کہا آج میں نے خلوص پہ پڑھنا ہے، تھوڑا مجھے بتاؤ تمہارے مطابق خلوص کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو کس انداز سے کروں۔ ایک مفکر نے کہا کہ مخلص دوست تو سب کو پسند ہیں مگر خود مخلص بننا اچھا نہیں لگتا۔ مہربانی، خود مخلص بننا نہیں ہے، پسند ہے، ملے تو خالص ملے، مخلص ملے، چنگے یار ملائیں۔ ہاں جی، بات کی ہے یا نہیں؟ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مخلص بندہ نرم ریت پہ چلنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا جس کی آواز تو نہیں ہوتی مگر قدموں کے نشان مٹا کوئی نہیں سکتا۔ میں نے کہا تحقیق آپ کی، مہربانی مزدور صاحب، مہربانی مزدور۔ ریت پہ چلنے والے کی مانند ہے، قدموں کے نشان تو مٹا کوئی نہیں سکتا مگر آواز نہیں ہوتی۔ یہ خلوص کی انہوں نے بڑی بہترین تعریف کی۔ انہوں نے کہا پھر ایک اور مفکر کو کہا، میں نے کہا دو تین مفکر سے پوچھ لیں، پھر مفکروں کے مولا سے پوچھ لیتے، پھر مفکروں کے مولا کے اللہ سے پوچھ لیں گے، ان سے پوچھ لیتے ہیں، باری باری چل رہے ہیں، پہلے مفکر، نیچے والا سٹیپ۔ ایک اور مفکر سے میں نے پوچھا، یار تو بتا، آج میں نے بات کرنی ہے مسجد جم کرام مقام صاحب و زبان پہ، تھوڑا سا تو بتا خلوص کیا ہے۔ انہوں نے کہا مخلص لوگ جو ہوں خالص، اگر وہ مل جائیں
अच्छे दिनों का सरमाया है। लेकिन आगे से उसने बात सख्त की, आपकी सुभान अल्लाह पे सदके आगे बात सख्त कर गया। कहता है ये तो बड़ी गनीमत अगर मुखलिस मिल जाएं, लेकिन पहले कोशिश करना खुद को रियाकारी से पाक करना। उस पे भी आता हूं, वो क्या है। अच्छा जी, आगे एक और साहब ने बड़ी कमाल बात लिखी। बात बड़ी जबरदस्त है। मुझसे सर चाना, मन से सही सर चाना यार, सुना दूं, छोड़ दूं? अच्छा चलो, आपको बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं लोग मुखलिस लोगों को हकीर जानकर छोड़ देते हैं। लोग मुखलिस लोगों को हकीर जानकर छोड़ देते हैं, और फिर जब रियाकारों से धक्के खाते हैं फिर मुखलिस समझ आते हैं। मेहरबानी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आओ जी, अब मुखलिस पे गुफ्तगू करने वाले मुफक्किरों के मौला की खिदमत में अर्ज करते बादशाह मौज़म अमीर कायनात शहंशाह मुमकिनात वाली विलायत आकाए मुकर्रम, एहसान फरमाइए, आप कुछ फरमाइए, क्योंकि टॉपिक तो आपकी करीमी वाला है ना, आपकी मेहरबानी वाला है, तो एहसान फरमाइए, आप कुछ बताइए मेरा आका कि मुखलिसीन के हवाले से मैं क्या बात करूं। सरकार के फरमान इस वक्त है मेरे पास 3, अगर आपने गौर फरमा लिया तो तीनों, वरना फिर एक ही पे इक्तफा कर लेंगे। अच्छा बिस्मिल्लाह, संभालो। बादशाह मौज़म फरमाते हैं, या अली बादशाह फरमाते हैं, मुखलिस बंदे के अंदर इतना प्यार छुपा होता है, अगर पहचान करनी हो। मुखलिस बंदे के अंदर इतना प्यार छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त। मेहरबानी, 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 सुभान अल्लाह। अमीर कायनात ही मेहरबानी फरमा सकते हैं यार साहब, वरना किसकी हम में से इतने लेवल पे मेहरबानी फरमा दी। ये पूरी एक मजलिस है जो बादशाह मौज़म ने राज खोल दिया। मुखलिस बंदे के अंदर इतना प्यार छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त। अच्छा, आपने मौला के फरमान को गौर फरमाया, एक और फरमान आपकी अमानत है, आपकी जोड़ियों में डाल रहा हूं। फिर या अली फरमाते हैं, जहां भी रहो मेरा हुक्म है मुखलिस रहो। नहीं, ये फरमान मैंने पूरा नहीं पढ़ा। जहां भी रहो जी भाई, जहां भी रहो मेरा हुक्म है मुखलिस रहो, क्योंकि तुमने जवाब बंदों को नहीं उसको देना है। राज है यार, जो पहुंच गए मेरे दोनों हाथों का सलाम है यार। मेहरबानी, जहां भी रहो, मेहरबानी। या अली, या अली, या अली। लो जी, आपकी अमानत एक और फरमान भी है, आपकी मोहब्बत को देखते हुए। यहां पर सी बादशाह ने किस लेवल पे बात की है, ये हम पे मोहसिन एहसान कर गए। सरकार फरमाती है, कायनात का अमीर तरीन वो है जिसका ताल्लुक खलूस वाले लोगों से है। अमीर का लफ्ज नहीं बादशाह ने, अमीर तरीन का लफ्ज बोला है। लो जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक छोटा सा नॉलेज के तौर पे आपको बताता जाऊं, इस्माइल भाई, 2 लफ्ज हैं, एक है मुखलिस, एक है मुखलस। थोड़ी सी गुफ्तगू इस पे भी हो जाए, मुखलिस और मुखलस। मुखलिस की तो समझ आ गई, मुखलिस कौन है, पर मुखलस कौन है? पहले नाम ले लूं या पहले तारीफ सुना दूं? चलो पहले तारीफ सुन लो। मुखलिस यानी खलूस और इखलास से काम करने वाला। मुखलस वो है जिसको चुन लिया गया हो, जिसको खालिस कर लिया गया हो।
मैं इस पे बड़ा सोचा। मैंने कहा इन भाइयों ने हौसला तो अफजाई तो करनी है, लेकिन दुनियावी हवालों से पहले मुखलिस बताऊं फिर मुखलस बताऊं। लो जी, नतीजा ये निकला, भैंस थी मस्जिद जमकरान, भैंस के मिला चारा जब उसने खाया उसकी बॉडी में था खून और गोबर, लेकिन उसके अंदर से निकला दूध। ये मुखलिस। आए हाय, सोचना घर जाके, तोहफा है, ये है मुखलिस। वो जो निकला है ना दूध गोबर और खून में से, वो है मुखलिस। मगर जो मक्खन है वो मुखलस है। मेहरबानी, जो बहुत शुक्रिया। जो उनमें से मक्खन निकला है ना, वो निकाला गया है। लेकिन ये याद रखना, मक्खन तक पहुंचने के लिए झाग जरूरी। इशारों में मैं कहना था, मैं कह गया हूं, बाकी आपकी मर्जी है यार। पाए क्या बात है गिलानी साहब, झाग बड़ी जरूरी है मक्खन तक पहुंचने के लिए, झाग के बगैर मक्खन नहीं। शुक्रिया हुजूर। आओ जी सफ़र करते हैं। मौला रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैंने कहा आका मेहरबानी फरमाइए, खलूस के हवालों से कुछ फरमाइए। फरमाया अल्लाह कहता है खलूस मेरे राजों में से एक राज है। सरकार फरमा रहे हैं, खुदा कहते हैं मेरे राजों में से एक राज है जिसको मैंने उस बंदे के दिल में रखा है जिसे मैं मोहब्बत करता हूं। अल्लाह से मोहब्बत का मौला के दर पे हैं बेटा, हम खादिम हैं, बड़ी इज्जत से मोहब्बत से सारों को ट्रीट कर। अल्लाह से प्यार का दावा करने वाले बहुत हैं, जिसे वो करता हो, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। लो जी, अब मैंने थोड़ा सा इखलास के हवाले से तारीफ़ें देखी। अच्छा, एक और बात बड़ी कमाल मिली है, वो भी बताऊं। अशल साईं तेरे साथी ने जाने में चूमदे जाना ही, चूमदा जाएगा। वेख लें जी गल मैं हुण करन लगा। गुजरात वालों ने सारा रास्ता जाते हुए सफ़र में यही बात करते रहना है। बात क्या थी? ऐसा राज है खलूस जिसे फरिश्ता भी नहीं जानता। मेहरबानी 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 मेहरबानी। लिखा है ऐसा राज है जिसे फरिश्ता नहीं जानता कि वो लिखे, और ऐसा राज है जिसे शैतान भी नहीं जानता कि उसमें खराबी करे। डायरेक्ट मामला है, डायरेक्ट डायलिंग। बहुत शुक्रिया। लो जी, आगे लिखा है मुखलिस की जबान से हिकमत के चश्मे फूटते हैं। मुखलिस की जिंदगी में वसवसे नहीं होते। की बनेगा, की होएगा, पता नहीं की बनना है, पता नहीं वो की करेगा। शुक्रिया। आगे उन्होंने लिखा है कि मुखलिस बंदा अपनी तारीफ का मोहताज नहीं होता। आप सबकी क्या बात है, आपकी क्या बात है। और आओ चलो, अब कुरान की तरफ चलते जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं आज मुखलिस की गुफ्तगू आपके सामने पेश करनी है। मैंने कुरान से मदद मांगी। मैंने कहा चूँकि हमारे करीम आका की मेहरबान और कमाल ज़बान से हम तक पहुँचा है, हमारी मदद कर। कहा ये याद रखना, मदद मैं सिर्फ उसी की करता हूँ जो मेरे ज़ाहिर और बातिन को जानता हो, क्योंकि मैं ला रहा है बफी हूँ। मदद उसी करता हूँ जो मेरे ज़ाहिर को भी जानता हो, मेरे बातिन को भी जानता हूँ। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी, वो बड़े करीम है, उन्होंने मेहरबानी फरमाई है हम जैसों पे, तो मैं तेरे से मदद मांग रहा हूँ, मुझे बता। मैं तो पहले सूरह हजर की आयत नंबर 42 आई, बड़ी कमाल आयत है। गुजरात वालों, कमाल है, पल्ले बांध लेना, काम आएगी। गिलानी साहब, खालिक कायनात अपने हबीब की ज़ुबान से हम सब से मुखातिब होके कहता है कि मैंने उसे कहा, वो जिसने मेरी नहीं मानी। मुझे तो वो मानता था पर मेरी नहीं मानी, मुझे तो वो मानता था पर मेरी नहीं मानी, मुझे तो वो मानता था।
دیر ہو گئی تھوڑی سی. کیا کہنے میرے اور آپ کے مولا مشترکہ میرے کائنات یا علی بادشاہ کے سارے علی نمندن پر علی دی کون من. شکریہ. سرکار کیا خالق کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جو نہیں مانتا تھا نا، میں نے اسے کہا، اب آیت شروع کرنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، میں حاضر، میں تو بیٹھا اسی لیے ہوں. ہے سخت شیر، فتوے نہ لگاؤ تو پڑھ دو. میرا نہیں، اچھا لگا. اچھی چیز تو کسی کو کوئی بھی لگ سکتی ہے. لو جی، خالق کہتے تو یقیناً اس کو کہہ رہے، اس نے اس کو تو مانا پر اس کی نہیں مانی. تو مہربانی، تو یقیناً میرے مخلص بندوں پر، پہلے کہہ دیا تو یقیناً میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. تیرا زور ہی نہیں چلنا پر میرے مخلص بندیاں نال. اچھا جی، آگے پھر میں نے قرآن کو کہا، اور مہربانی قرآن نے کہا، خالق نے کہا تیری عزت کی قسم. اب اس نے بھی کہا ہے، بیٹا میری طرف دیکھنا بچے، تیری عزت کی قسم، تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں. انہیں بھی کو کہہ چھڑے ہے، خالق نہ ٹکر تو نہیں لے سکتا سی، وقت معلوم تک دی مہلت لب گئی سی، لیکن انہیں بھی کہہ چھڑے تیرے مخلص نہ انہوں تو علاوہ. اب اکیلے بیٹھ کے سوچنا وہ بہکاتا کیا ہے، وہ بہکاتا کیسے ہے. ایک بہترین ٹاپک ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے، میں بات مکمل کروں. آگے ہم نے یوسف کو، پھر قرآن کی آیت ہے، ہم نے سورہ یوسف میں، ہم نے یوسف کو اس طرح سے اپنی برہان دکھائی، دلیل دکھائی، برہان دلیل، اس طرح سے اپنی برہان دکھائی تاکہ برائی اور بدی کو ہم اس سے دور کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. بات یوسف کی خالق مجھے اور ہم سب کو کیوں سنوا رہا ہے؟ کہ اصل میں یوسف کی مثال دے کے بتانا چاہ رہا ہوں، جو میرا مخلص ہو میں اس کو برائی سے دور ہائے 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 بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے، کیا کہنے ہیں مہربانی. ہائے داری لو جی، ایک عالم دین ہے، نام ہے علامہ طباطبائی. ان کی بات بڑی پیاری ہے تو میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے سفر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ خلوص، اخلاص اور مخلص پن کا یہ ہے، نچوڑ دیا انہوں نے اور بڑا پیارا. خلاصہ یہ ہے تمام لوگ اپنے اعمال کی جزا یا سزا خالق سے پائیں گے سوائے مخلصین کے. تمام لوگ اپنے اعمال کی جزا یا سزا جو انہوں نے کیا ہوگا خالق سے پائیں گے سوائے مخلصین کے. اس لیے انہوں نے تو سزا اور جزا کے لیے کیا ہی نہیں ہے.